من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آج ہفتہ ہے اور اسلام تاریخ اسلام کی جو ہے نشست 945 منعقد ہو رہی ہے. اس کو ہمارے جانے پہچانے مقرر جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب مخاطب فرمائیں گے، اور یہ ہمارے ہر جمعہ کے خطبوں میں اکثر جو ہے آپ نے ان کو دیکھا اور سنا ہوگا. آج ان کا ٹاپک ہے اسلام کی نشاط ثانیہ. اسلام کی نشاط ثانیہ پر آج کی جو ہے بات ہوگی، اور یہ ہماری یہ کانفرنس جامعہ مسجد عالیہ میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. آج 15 جنوری ہے 2022 کو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے رشاد الدین صاحب فوری جو ہے نشست سنبھالیں اور مخاطب کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین محترم، میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اس کے دین کا اظہار کر دے، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ آیت بتلاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس زمین کے اوپر خدا کے دین کے اظہار کے لیے، غلبے کے لیے، اقامت کے لیے آیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ادیان باطلہ دب جائیں، کمزور پڑ جائیں، اور خدا کا دین غالب ہو جائے، اس کے احکام جاری و نافذ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ کام کروایا. ہم تھوڑا سا پلٹ کر تاریخ کو دیکھیں، اس دور کو دیکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی تاریک دور تھا، خزاں کا دور تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. گھٹاٹوپ اندھیرا، ظلمتیں ایسی کہ علم کی روشنی نام کو باقی نہیں رہی تھی.
لوگوں نے الہی تعلیمات کو اکثر نظر انداز کر دیا تھا. خدا فراموشی، خدا سے غفلت اور ذوق خدا طلبی کا مرض بالکل نمایاں اور عام تھا. ایک ایسا دور جس کے اندر خدا کی جو تعلیمات انبیاء کے ذریعے سے زمین پر آئی تھیں اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کر دی گئی تھی کہ اصل تعلیمات زمین کے اوپر محفوظ نہیں رہ گئی تھی. اگرچہ کہ دنیا میں اس وقت 4 بڑے بڑے مذاہب پائے جاتے تھے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جو اگرچہ کہ نام لیوا تھے انہی کے، لیکن ان کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین پہلے تو سینٹ پال کے ذریعے سے تبدیل ہوا، اور پھر اس کے بعد رہی صحیح کسر کو 4 صدی عیسوی میں قسطنطین نے پورا کر دیا. قسطنطین کا 4 صدی کا دور تھا. اس دور میں رومیوں کی بت پرستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شامل کر دی گئی، حالانکہ انبیاء بت پرستی کو مٹانے دنیا کے اندر آیا کرتے ہیں. افلاطون کے عجیب و غریب فلسفے کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں شامل کر دیا گیا. روحانیت اپنی مرضی اور اپنی پسند سے انہوں نے ایجاد کر لی، اختیار کر لی، اور اس کے نتیجے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کرتے ہوئے بات صحیح لکھی ہے کہ عیسائیت جا کر ایک معجون مرکب بن کر رہ گئی، جس کے اندر بت پرستی بھی تھی، جس کے اندر افلاطونیت بھی تھی، اور جس کے اندر رہبانیت بھی تھی. دوسرا بڑا دین اس زمانے میں بدھ مت تھا. بدھ مت کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کی اخلاقی تعلیمات کو کچھ عرصے تک تو فالو کیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے گوتم بدھ کی تعلیمات کو بھلا دیا. اور پھر اس کے بعد وہ گوتم بدھ جو امن کے داعی کی حیثیت سے اپنی آئیڈینٹی رکھتے تھے، ان کے ماننے والے بھی ظالم بن کر کھڑے ہو گئے. تیسرا دین اس زمانے کے اندر ہندو مت کی شکل میں تھا. ہندو مت کے ماننے والے بھی ایک بڑی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا دین تھا جس کے ماننے والوں نے خود وید کے اندر جہاں 33 خدا بتائے گئے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر کے 33 کروڑ خداؤں کو ڈکلیئر کر دیا، اور نئی نئی ایجادات انہوں نے اس دین کے اندر کر دی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فی الواقع آسمانی دین تھا بھی یا نہیں تھا. ہمارا یہ ماننا یقیناً ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں خدا کے پیغمبر آئے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو ہر جگہ مبعوث کیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ تحقیق بتلاتی ہے کہ آدم علیہ السلام یا تو سری لنکا میں آئے تھے یا تو ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے. گویا روئے زمین کا پہلا انسان اسی خطے کے میں یا اس خطے کے بالکل پاس کے خطے میں آیا تھا، اور پھر اسی کے ساتھ ہی خدا کا دین بھی سب سے پہلی مرتبہ زمین پر آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے سے زمین پر نسل انسانی کو پھیلایا. لیکن انسانوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، اور پھر اس کے بعد تبدیلیاں کر کے دین کو کچھ سے کچھ کر دیا. اس زمانے میں جو چوتھا مذہب پایا جاتا تھا وہ کسی حد تک محفوظ تھا، وہ یہودیوں کے پاس تھا. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کسی حد تک ان کے پاس باقی تھی، تورات کے کچھ حصے ان کے پاس محفوظ تھے، اور یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ دین کا اصل سرمایہ اس وقت روئے زمین پر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ روئے زمین کے اوپر حضرت مسیح علیہ السلام کے بجائے، حالانکہ ان کا دور قریب کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کسی قدر موجود تھی. لیکن یہودیوں نے اس آسمانی دین کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود اپنی شناخت ایسی بنائی تھی کہ وہ سب سے بڑے منافق مانے جاتے تھے، دھوکے باز مانے جاتے تھے، بے رحم مانے جاتے تھے، ظالم مانے جاتے تھے. انسانوں پر زیادتی ان کا شیوا بنی ہوئی تھی. اپنوں کے ساتھ معاملہ الگ اور غیر یہودیوں کے ساتھ معاملہ الگ، اور اس کے لیے وہ اپنے پاس دلائل رکھتے تھے.
ریس کی سپیریورٹی کو مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہودیوں نسل دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ تر نسل ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہودیت کو اختیار کرے۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اس وقت کے 4 اہم مذاہب کی یہ کیفیت تھی: مسیحیت، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت۔ دنیا کے اس وقت کی بڑی طاقتوں کو اگر دیکھا جائے تو دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک تو ایران اور دوسرے روم۔ ایرانی مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پرستش وہ کیا کرتے تھے، اور بدترین قسم کے شرک اور اس کے ساتھ ساتھ شہوانیت کا شکار تھے۔ کسریٰ کے محل میں 12,000 عورتیں پائی جاتی تھیں۔ کسریٰ نے اس بات کا اعلان کیا تھا، بادشاہ وقت نے، کہ پوری مملکت ایران میں جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، ہر عورت ہر مرد کے لیے حلال ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اخلاقی لحاظ سے قوم کس مقام پر پہنچ چکی تھی۔ دوسری بڑی طاقت روم تھی، اور روم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اندرونی طور پر خانہ جنگی کا شکار ہو چکا تھا۔ جھگڑے اور انتشار اور فساد ان کے اندر برپا تھا، اور وہ فساد جو برپا تھا اس کی اہم وجہ مذہب کے معاملے میں مباحث تھے۔ مباحث اس بات پر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اندر کتنا حصہ انسانوں کا رکھتے ہیں، کتنا حصہ الہی ان کے اندر پایا جاتا ہے، بشریت کا کیا حصہ ہے، الوہیت کا کیا حصہ ہے۔ اس بات پر ان لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کمبینیشن ہے بشریت اور الوہیت کے، کتنا ریشیو پایا جاتا ہے، بس اس پر مباحث ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر گروپس بن گئے، جو گروپ طاقتور بنا اس نے اپنے احکام کو جاری کیا، نہیں ماننے والوں کو مجبور کیا کہ اس کو فالو کرے، نہیں فالو کرنے کے اوپر بدترین قسم کی تعذیب سے ان کو گزارا گیا۔ اقتدار وقت نے اپنے پسند کے فلسفے کو لاگو کرنے کے لیے انسانوں پر ہر قسم کا جبر کیا۔ یہ 2 بڑی سپر پاورز کی کیفیت تھی۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یورپ کی مجموعی طور پر کیفیت یہ تھی کہ اٹلی اور ہالینڈ اور فرانس، ان ممالک کے اندر عوام پر شاہی خاندانوں اور حکمرانوں کی زیادتیاں، ظلم، غیر ضروری قسم کے ٹیکسز، انسانوں کے اوپر جبر، ان کے حقوق نہیں دیے جانا، یہ بالکل عام معمول ہو چکا تھا۔ صرف اپنے تعیش کے لیے مالدار طبقات، پسماندہ طبقات کے لوگوں کو، غریبوں اور مظلوموں کو درندوں کے پنجروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور دیکھ کر مزہ لیتے تھے کہ درندہ انہیں کیسے پھاڑتا ہے۔ ایک موقع پر جبکہ 20,000 لوگ بیٹھ کر اس قسم کا ایک تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ درندے انسانوں کو پھاڑ رہے تھے، غلاموں کو پھاڑ رہے تھے، اس موقع پر ایک بڑے آڈیٹوریم کے اندر خدا کا عذاب اس شکل میں آیا کہ ایک بھیانک زلزلہ آیا، اور اس کے نتیجے میں ایسی افراتفری مچی کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں اندھیرا ہوا اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، سینکڑوں لوگوں کی موت واقع ہوئی، کوئی احساس ان کے اندر نہیں تھا۔ یہ کیفیت مجموعی طور پر عام ہونے لگی تھی تعیش پسندی۔ یہ کیفیت کو اگر آپ دیکھیں اور عرب کی صورتحال پر غور کریں تو عرب کی صورتحال بھی کچھ بہتر نہیں تھی، اگرچہ کہ عربی قوم اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے ممتاز تھی، لیکن ان خصوصیات کے اوپر بھی عملاً پردہ پڑ چکا تھا۔ ان کے اندر بھی شرک آہستہ آہستہ اس طریقے سے آ چکا تھا کہ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ سفر کرتے دوران سفر کہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو پڑاؤ ڈالتے، پکوان کرنا ہوتا تو ایک آدمی جاتا اور ڈھونڈ کر 4 پتھر لاتا، چاروں میں سے 3 پتھر کو لے کر چولہا بناتا، اور چوتھا پتھر جو سب سے خوبصورت ہوتا اس کو اپنے معبود ڈکلیئر کر دیتا، اس کی پرستش شروع ہو جاتی، اور جب پڑاؤ ختم ہو جاتا تو خدا سمیت 4 پتھروں کو پھینک کر چلے جاتے۔ یہ شرک کی کیفیت عربوں کے اندر بھی آ چکی تھی۔ ایسی صورتحال سے دنیا گزر رہی تھی
علم سے دوری، جہالت کا دور دورہ، ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں، انسانوں کے حقوق کو پامال کرنا، انسانی جان کی حرمت کو تسلیم نہیں کرنا، شاہی خاندانوں کی عیاشیاں، یہ ساری چیزوں کے درمیان میں انسانوں کو ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا اور اعلان کیا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ہم نے نازل کیا اس کتاب کو تاکہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکالے، روشنی میں لائے، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ کے رسول آئے اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی کے خفل پر جب نبوت کی کنجی رکھی تو دنیا نے دیکھا کہ وہی انسان جو عورتوں کی عصمتوں کو لوٹنے والے تھے، عورتوں کی عصمتوں کے امین بن کر اٹھ گئے، گزرنے والے قافلوں کو لوٹنے میں مشہور عرب سب سے بڑے مہمان نواز بن کر کھڑے ہو گئے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم اپنی بچیوں کی سب سے بڑی قدردان بن کر کھڑی ہو گئی، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو ستانے اور تکلیفیں دینے والے ان کی سب سے زیادہ قدر کرنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، اور وہ زمین کا سب سے شاندار گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں زمین کے اوپر تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور جب ان خصوصیات کے اندر، وہ خصوصیات جب اس قوم کے اندر آئیں تو پھر اس کا فطری نتیجہ تھا کہ اسے امامت دنیا کے لیے اللہ نے چن لیا، دنیا کی قیادت اور لیڈرشپ اس کا مقدر بنا دی گئی۔ دیکھتے تھے کہ دیکھتے نبی کی زندگی میں 23 سالوں کے اندر پورا جزیرہ نماء عرب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں دنیا نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت کے 2 سپر پاورز کو مسلمانوں نے شکست دی۔ ایک عروج کا دور تھا مسلمانوں کا، اور 1 صدی کے اندر اندر آدھی دنیا کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، سیریا، عراق، ایران، شام، اور پھر مصر، جارڈن، اور پھر ادھر آگے بڑھ کر اسپین، افریقہ کے کئی علاقے، ایشیا کا بڑا حصہ، یورپ کے کچھ حصے مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اسلام دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عروج کے دنوں کو اللہ رب العالمین نے جاری رکھا، اگرچہ کہ مسلمانوں کے اندر ملوکیت آ گئی تھی، خلافت ختم ہو کر کمزوریاں آئی تھیں، لیکن وقتاً فوقتاً اچھے حکمرانوں کو امت مسلمہ کے اندر اللہ نے اٹھایا اور ان کے ذریعے سے خیر اور اصلاح کے کام لیے، اچھی تبدیلیاں ان کے ذریعے سے آئیں۔ قریب 400-500 سالوں تک اموی خاندان اور عباسی خاندانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی قیادت کا کام ہوتا رہا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ علم کے میدانوں میں مسلمانوں نے بڑی تیز رفتاری سے ترقی کی، مسلمانوں نے نئی نئی ایجادات کی، نئے نئے انکشافات کیے، قرآنی علوم میں بھی اور سائنسی علوم کے اندر بھی۔ حدیث کے میدان میں علم اسماء و رجال جیسا فن مسلمانوں نے ایجاد کیا، تاریخ، فقہ، سیرت، ان میدانوں میں بھی کام کیا۔ دوسری طرف زوالوجی کے میدان میں کتاب الابل، کتاب الوحوش، کتاب الفیل جیسی شاندار کتابیں مسلمانوں نے لکھی۔ بڑے بڑے سائنسدان مسلمانوں نے پیدا کیے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ریسرچ سینٹرز، جہاں سے دنیا کے مختلف خطوں کے لوگ جہاں پر آتے، علم حاصل کرتے، یہاں سے کتابیں لے جا کر اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرتے۔ یہ عروج کا دور، سربلندی کا دور تھا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک دور وہ آیا جبکہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ممالک نکلنے شروع ہوئے، اور پھر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا 1099 عیسوی کے اندر جبکہ سرزمین فلسطین قبلہ اول بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام اس زمانے میں عیسائیوں کے ہاتھوں ہوا، بہت بری طریقے سے مسلمان بچوں تک کو مارا گیا، ان کے سر دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر ختم کیے گئے، خون اس طریقے سے بہایا گیا کہ گھوڑوں کے ٹخنے اور بعض روایات کے مطابق گھٹنے تک ڈوبنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے 12ویں صدی عیسوی کے آغاز میں
سلطان عماد الدین اور پھر ان کے بعد نور الدین زنگی اور پھر سلطان ایوبی کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کا کام کیا۔ ایک طویل جدوجہد ان لوگوں نے کی اور پھر اس کے بعد حطین کے میدان میں 3 لاکھ کی زبردست فوج کے ساتھ سلطان ایوبی آئے۔ 6 بڑے طاقتور فوجی سربراہ 6 افواج کے ساتھ حطین کے میدان میں ایوبی سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن اس میدان میں ان کو شکست فاش ہوئی اور سلطان ایوبی اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ یہ 1187 کا واقعہ ہے، 12ویں صدی عیسوی کے اختتام کا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پورے عالم اسلام کے متحدہ طور پر وہ قائد بن گئے۔ اللہ نے ان کے بعد بھی ایک عرصے تک ایوبی خاندان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر کمزوریاں آئیں اور پھر اس کے بعد دنیا کے نقشے پر چنگیز خان اور ہلاکو خان تاتاری منگول اٹھے اور سیاہ آندھی جن کو دنیا کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے اٹھے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو بہت بری طریقے سے پامال کیا۔ مسلمانوں کے مرکز علم بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی، بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، لاکھوں مسلمان ان کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر لاشیں جب جمائی گئیں تو انہوں نے سچ مچ میناروں کی شکل اختیار کی، اور پھر اس کے بعد شہروں میں جو تعفن پھیلا اور اس کے نتیجے سے جو وبائیں پھیلیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ شہروں کے شہر ویران ہو گئے۔ یہ سمرقند اور بخارا اور بغداد، گلف کے کئی کنٹریز کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ شہروں میں اکا دکا لوگ چلتے نظر آنے لگے، یہ کیفیت ہو گئی تھی، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دور میں ایک طرف تو سلطان نور الدین بائبرس کو اٹھایا جو مصر سے اٹھے تھے، اور اگرچہ کہ ابتداً غلام تھے، ایک آنکھ سے محروم تھے، لیکن یہ غلام جب میدان میں تاتاریوں کے بالمقابل کھڑا ہوتا تو تاتاری اس سے ہیبت کھاتے، جس طرف وہ حملے کرتا اس طرف سے ان کی صفیں الٹتا چلا جاتا، اور دیکھتے کہ دیکھتے اس طریقے سے ان کی ہیبت بڑھتی چلی گئی کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ مصر کی سرزمین پر ان کو کمانڈر بنا دیا گیا غلام کو، اور بالآخر آگے چل کر وہ سلطان بن گئے۔ اور سلطان نور الدین بائبرس وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے چنگیز خان کو میدان جنگ میں شکست، ورنہ اس وقت تک یہ تصور تھا کہ کوئی ان تاتاریوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتا۔ دعوت کے کام کے ذریعے سے اس نسل میں بڑے پیمانے پر دعوت کا کام ہوا اور بڑی تبدیلیاں آئیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، علامہ اقبال نے اسی پہ کہا تھا، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اسی زمانے میں عثمانی ترکوں کو امت مسلمہ کی قیادت کے لیے اٹھایا۔ ارطغرل الغازی کی شکل میں ایک مرد مجاہد اٹھا اور ایک لمبی جدوجہد اس نے کی، بازنطینی سلطنت کے خلاف بھی، تاتاری منگولوں کے خلاف بھی، اور خود مسلمان غداروں کے خلاف بھی۔ اور ایک طویل جدوجہد کے بعد دوسری طرف جبکہ ایوبی سلطنت عملاً زوال سے دوچار ہو چکی تھی، سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی تھی، ایوبی کے ارطغرل الغازی کے ذریعے سے یہ بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ارطغرل الغازی کا بیٹا عثمان میدان میں آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جو سلطنت عثمانیہ کہلاتی ہے، جسے ہم اوٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ مسلمانوں کے عروج کے دور کا آغاز، اور پھر یہ عروج کا سلسلہ یہاں سے دراز ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانی اور مالی قربانیوں کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، ایمان کی زبردست قوت، اور پھر اس کے بعد یہ بڑی قربانیاں، آپس میں اتحاد اور اتفاق، ان خصوصیتوں کے ساتھ جب یہ میدان کے اندر آئے
تو دنیا نے دیکھا کہ دیکھتے اللہ نے 3 بڑے کانٹیننٹ کے اوپر ان لوگوں کو حکمرانی عطا کر دی۔ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے یہ مالک بن گئے کہ اندازہ کیجئے کہ جب اس سلطنت کا زوال ہوا تو اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں 40 مسلم ممالک وجود میں آئے تھے۔ یہ بڑی مملکت اسلامیہ، طاقتور مملکت اسلامیہ، اس کا سلسلہ 600 سال تک دراز رہا، اور اسی کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، جو کہ آپ نے قسطنطنیہ کے بارے میں کی تھی۔ قسطنطنیہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بات بتلائی تھی ایک موقع پر کہ قسطنطنیہ کو مسلمانوں کا جو پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کے سارے سپاہیوں کی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تمنا تھی کہ اس لشکر کا حصہ بنے، اور وہ لشکر بہت ابتدائی دور میں 1 صدی ہجری کے اندر ہی اس نے حملہ کیا، لیکن وہ شکست کھا کر واپس آ گیا، کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکی۔ اور اس کے بعد پے در پہ مسلمانوں نے کوشش کی، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے بھی کوششیں کی، لیکن ان کو کامیابی نہیں مل پائی۔ 15ویں صدی عیسوی میں 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے مقدر میں اللہ نے یہ کامیابی لکھی تھی۔ ایک نوجوان جس کی عمر 24 سال کی تھی، جیسے ہی اس نے مملکت کی کمانڈ سنبھالی، اس نے فوراً اس بات کا اعلان کیا کہ میرا عزم یہ ہے کہ قسطنطنیہ کو میں فتح کروں۔ قسطنطنیہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی اور بھی حدیث موجود جس میں آپ نے یہ بات بتلائی تھی کہ کیا باکمال وہ لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور کیا باکمال ہوگا وہ فاتح جس کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اس وجہ سے بڑی تمنا تھی لوگوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا وہ حقدار بننا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بھی ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور جب وہ پہنچا قسطنطنیہ کو تو قسطنطنیہ اس وقت کی عیسائی دنیا کا ہیڈ کوارٹر تھا، کیپٹل تھا، اور عیسائی اسے اپنا ناقابل تسخیر قلعہ سمجھتے تھے۔ اتنا مضبوط اور طاقتور گڑھ تھا کہ جس کو فتح کرنے کے لیے جتنے لشکر آئے پورے کے پورے ناکام واپس لوٹے۔ اور جب یہ 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچا تو کمانڈر باہر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ تمہارے باپ بھی اسی آرزو کے ساتھ آئے تھے اور ناکام واپس چلے گئے، تم کو بھی اسی طریقے سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس نوجوان کمانڈر نے 1 مہینے تک اس قلعے کا گھیراؤ کیے رہا۔ اس قلعے کا ایک حصہ سمندر کو ٹچ کرتا تھا، وہاں پر اس نے سمندر پر سے حملہ کرنے کے لیے ایک موقع پر ایک نئی تدبیر اختیار کی۔ لکڑی کے بڑے بڑے چکلے اس نے تیار کیے، اور پھر اس کے بعد ان کو پانی میں ڈالا، اور اس کے اوپر اس نے بڑی مقدار میں چربی کو اونڈیلا، اور چربی کو اس نے لیبل کر کے اس کے اوپر ہتھیاروں کو رکھ کر پسلاتا ہوا ہتھیاروں کو سیدھا سمندر کے اندر پہنچا دیا۔ بڑے اور وزنی ہتھیار اور توپیں سمندر کے اندر پہنچا دی گئی، اور وہ حصہ جو کہ قلعے کا سمندر کو ٹچ کرتا تھا اس حصے سے انہوں نے گولہ باری شروع کی۔ مختلف طریقوں سے اس نے کوششیں کی۔ ہنگری سے اس نے اس وقت کے ایک بڑا توپ بنانے والے قابل سائنسدان کو بلایا، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک بڑی طاقتور توپ تیار کی۔ وہ توپ جو ایک وقت میں 300 کلو کا وزنی گولہ پھینکا کرتی تھی، جس کو بھرنے کے لیے 700 لوگ چاہیے ہوا کرتے تھے، اور 2 گھنٹے توپ کو بھرنے ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک ایک گولہ پھینکتی تو قلعے کے ایک ایک دیوار کے اندر دراڑ پڑتا چلا جاتا تھا۔ 1 مہینے میں 2,83,000 کے لشکر کو اس نے آزمانیا، لیکن اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اس کو فتح کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی، اور مسلمان تھے کہ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب کبھی قلعے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے، اوپر سے تیروں کی برسات ہوتی، اور پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈرموں کے ذریعے سے کھولتا ہوا تیل مسلمانوں کے اوپر گرا دیا جاتا، ہزاروں مسلمان شہید ہو جاتے۔ اللہ کی مدد اس طریقے سے بالآخر آئی کہ ایک موقع پر خفیہ دروازہ قلعے کا جو تھا اس کو بند کرنا عیسائی بھول گئے، اور مسلمانوں کا ایک کمانڈر اس کے راستے سے اندر داخل ہوا اور اس نے ان کے مین ڈور کو کھول دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی لشکر فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ دشمن اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا کہ ڈیفینڈ کر سکے، اور مسلمانوں کو اللہ نے 1453 میں یہ زبردست کامیابی حاصل عطا کی۔ قسطنطنیہ کی شکل میں وہ ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا قلعہ فتح ہو گیا۔ وہ قسطنطنیہ جو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، ترکی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں ہی کے کنٹرول کے اندر ہے۔
تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کے بعد بھی ایک طویل عرصہ اللہ نے عثمانی ترکوں کو مسلمانوں کی قیادت کا موقع فراہم کیے رکھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں پھر بالآخر یہ طاقتور سلطنت عثمانیہ زوال سے دوچار ہوئی۔ زوال سے دوچار ہونے کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ آپسی خلفشار تھا، اور دوسری بڑی وجہ علم کے میدان کو نظر انداز کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے سلیبس کو 500 سالوں تک اپڈیٹ نہیں کیا۔ ان کی درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں 5 صدیوں پرانا سلیبس پڑھایا جاتا رہا۔ ریسرچ کے میدان کو چھوڑا، نئے ہتھیار انہوں نے نہیں بنائے، اور اس دوران میں یورپ ایک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طریقے سے اٹھ کھڑا ہوا کہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، سائنس کے میدانوں کو مسخر کیا، نئی نئی یونیورسٹیاں قائم کی، شاندار قسم کے ہتھیار بنا لیے، اور زبردست طریقے سے انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں جست پر جست لگائی، اور اس طریقے سے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ زبردست ہتھیار انہوں نے اس خلافت عثمانیہ کو مسخر کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں انگلینڈ سے ہنگری کا ایک آدمی جو کہ انگلینڈ کا جاسوس تھا، لارنس آف اریبیا کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ بھیجا گیا۔ وہ آیا، اس نے سعودی عرب کے اندر رہ کر وہاں پر بھیس بدل کر وہاں کے لوگوں کے اندر قوم پرستی کا جذبہ بیدار کیا، تعصب پروان چڑھایا کہ کیوں تم ترکوں کی اطاعت کرتے ہو، اور ان کو خلافت عثمانیہ کے خلاف جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوئی، آپسی لڑائیاں ہوئیں، اور 1922 میں بالآخر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ 6 صدیوں تک مسلمانوں کی قیادت کرنے کے بعد جب سلطنت ٹوٹی تو اس کے نتیجے میں 40 مسلم ممالک دنیا کے نقشے پر وجود میں آئے: کویت، بحرین، عمان، یمن، سعودی عرب، اور پھر جارڈن، لبنان، عراق، یہ سارے کے سارے اس سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بے بس اور کمزور ممالک جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے تھے، سلطنت عثمانیہ کا جو رعب تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج بھی 1 صدی گزرنے کو آ رہی ہے، یہ 1922 میں زوال ہوا تھا، یہ 2022 ہے۔ ترکی کے وہ لوگ جو اپنی تاریخ سے واقف ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگا کرتے ہیں، روتے ہیں کہ الہی کیوں تو نے ہم کو مکے اور مدینے کی خدمت کی سعادت سے محروم کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زوال جو آیا تھا وہ زوال 4 چیزوں کی وجہ سے آیا تھا، اور دنیا میں امت مسلمہ جب کبھی ان 4 چیزوں کو اختیار کرے گی وہ عروج کی راہ کو پہنچے گی، جب کبھی نظر انداز کرے گی وہ زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان جب تک اس امت کا تازہ رہے گا، تابناک رہے گا، اس کی قوت رہے گی، امت مسلمہ عروج کے راستے کو پاتی رہے گی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ بات بتلائی گئی کہ تم غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان امت مسلمہ کی سب سے بڑی طاقت۔ دوسرے، علم کی طاقت کو نظر انداز کیا، ٹیکنالوجی کے میدان کو چھوڑا، نتیجتاً نئے ویپنس نہیں بنا سکے، دشمن کے بالمقابل ٹھہر نہیں سکے۔ تیسرا، آپسی اتحاد کو انہوں نے نظر انداز کیا، خلفشار اور انتشار کا شکار ہوئے، گروپس کے اندر گروپ کے اندر بٹے، اور شاہی خاندان میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا مزاج پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں بھی ان کو بڑا شدید نقصان ہوا۔ اور چوتھا نقصان، جانی اور مالی جدوجہد سے انہوں نے گریز کیا۔ راہ خدا میں جان اور مال کی جدوجہد ہی قوم کو عروج کے مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ اس جدوجہد سے امت مسلمہ جب کبھی تعرض کرے گی، میدان جہاد سے جی چرائے گی، پھر اس کے بعد پستی اور ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ یہ چاروں چیزیں انہوں نے چھوڑی تو صرف عثمانی ترک زوال کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ مجموعی طور پر یہ امت زوال کا شکار ہو۔ تو اس امت کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اللہ نے اسے عروج بخشا نبی کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد یہ امت زوال کا شکار ہوئی، پھر ایوبی کے ذریعے سے عروج بخشا، پھر یہ زوال کا شکار ہوئی، تاتاریوں کے ہاتھوں پسی، پھر اللہ نے عثمانی ترکوں کے ذریعے سے عروج بخشا، اور پھر اس کے بعد یورپ کے ہاتھوں یہ زوال کا شکار ہوئی۔ اب اس وقت امت مسلمہ کے سامنے پھر وہی 4 چیزیں ہیں کہ امت ان چیزوں کو اپناتی ہے تو اس امت کی نشاط ثانیہ ہو سکتی ہے، نیا اس امت کے اندر جوش پیدا ہو سکتا ہے، نئی زندگی آ سکتی ہے، عروج کے دن آ سکتے ہیں، شوکت اور غلبہ اس امت کا مقدر بن سکتا ہے۔
ورنہ خدا کا آخری اور محفوظ دین رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ 4 چیزوں میں امت کم رہے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عروج کبھی بھی اس کا مقدر نہیں بن سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا ہے۔ حضرات آپ نے ظاہر ہے کہ ایک عرصے بعد میں سمجھتا ہوں 1 مہینے سے زیادہ ہوا مخاطب کر کے آج کے ہمارے مقرر صاحب نے بہت ہی مخصوص انداز میں انصاف کیا ہے عمران کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اگلا خطاب جو ہے یہ پکڑ لو ہمارا یہ ان کے پاس ہمارا اگلا خطاب جو 17 جنوری کو مخاطب کریں گے، آئین ہند حقوق انسانی کا سچا علمبردار مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں اور ہماری اس محفل میں شرکت کریں۔